مجھے نماز پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ کی گیس خارج ہو جائے گی، تو ہم نماز پوری پڑھیں یا نماز ہماری ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیے، یہ عام طور سے لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ان کو گیس کی پرابلم ہونے کی وجہ سے جیسے ہی وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہوا خارج ہو جائے گی اور جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے بار بار کہ شاید ہمارا وضو ہی ٹوٹ گیا کیونکہ ہوا خارج ہو گئی۔ تو اس کنڈیشن میں نماز کا کیا ہوگا؟ نماز ہمیں دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی، یا ہمیں دوبارہ سے وضو بھی کرنا پڑے گا، یا ہم نماز وہیں سے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ عام طور سے یہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اب ہماری پیٹ کی جو ہوا ہے، گیس ہے، یہ باہر نکل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید نکل سکتی ہے۔ تو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے، اور جنت کی کنجی نماز ہے، یعنی جنت کی کنجی نماز کو بتایا آقا علیہ السلام نے، اور نماز کی کنجی وضو کو بتایا۔ تو جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اور یہ حدث اس کو بولتے ہیں، ایک ناپاکی کی ایک قسم ہے کہ اگر کسی انسان کی باڈی کے اندر سے خون نکل کے بہہ جائے تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان ٹوائلٹ، باتھ روم، پیشاب وغیرہ کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اگر پیٹ کی جو ہوا گیس ہوتی ہے وہ باہر ہو جائے، باہر نکل جائے، اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا ذہن کے اندر، دماغ کے اندر گندے خیالات آنے کی وجہ سے مزی کے قطرات آ جائیں تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، یہ وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ یہ چیزیں جسم سے باہر نہ نکل جائیں، چاہے وہ پیٹ کی گیس ہو یا وہ باڈی سے نکلا ہوا خون نکل کے جگہ سے بہہ نہ جائے۔ اس وقت تک آپ کے مائنڈ میں گندے خیال آ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ان خیالات آنے کی وجہ سے وہ مزی، یعنی کہ مزی خارج ہو جائے تو اس صورت میں پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہی مسئلہ اس کا بھی ہے کہ اگر آپ نماز میں دیکھو، اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ پریشانی ہوتی ہے گیس کی، تو اس صورت میں ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بار بار وہ وضو کرنا پڑتا ہے، وہ اس کا وضو رکتا ہی نہیں ایک منٹ بھی، بس 2 منٹ 3 منٹ بھی اس کا وضو نہیں رکتا ہے، فوراً گیس پاس ہو جاتی ہے اور اس انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ بس نماز کے لیے نیا وضو کر لے۔ اب اس کے بعد جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے، وہ کہے کہ بھائی ہمیں تو نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ عذر ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ پریشانی ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ پریشانی ہے۔ تو اس صورت میں تو وہ نیا وضو کر کے بعد نماز پڑھے، پھر گرچہ وہ ہوا خارج ہی کیوں نہ ہو جائے تو بھی اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کسی کے ساتھ بعض مرتبہ ایسا ہو گیا کہ بھائی ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، اب اسے شک پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کر کے نماز کو دہرا لیں۔ لیکن اگر صرف ڈاؤٹ ہے آپ کو یا وسوسہ ہے تو آپ یہ گمان کریں گے کہ یہ وسوسہ ہے یا حقیقتاً ایسا ہوا ہے، یعنی اگر وہ اس کی جو بو ہے محسوس ہو رہی ہے آپ کو کہ بھائی بدبو آ رہی ہے، اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ واقعی یہ ہوا پیٹ کی خارج ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہے، تو اس صورت میں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن صرف محسوس ہوا ایسا نہیں، صرف لگ رہا ہے کہ پیٹ کی جو ہوا ہے وہ باہر ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں، تو اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ پہلے دیکھ لیا کریں نا کہ بھائی ایسی کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے، اگر ٹوائلٹ باتھ روم جانے کی ضرورت ہو تو پہلے ہو لیں، کبھی ایسا ہو جائے تو پھر بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام